وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 22. آج کا موضوع، کیا ہم لوگ پتھر دل بن چکے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اے انسان، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر زمین میں اس کے چشمے رواں کیے، پھر اس کے ذریعے کھیتی پیدا کرتا ہے جس کے رنگ جدا گانا ہوتے ہیں، پھر وہ تیار ہو کر خشک ہو جاتی ہے، پھر پکنے کے بعد تو اسے زرد دیکھتا ہے، پھر وہ اسے چورا چورا کر دیتا ہے. بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 22. لفظی ترجمہ: افمن شرح اللہ صدرہ، بھلا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے للاسلام، اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، اب وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پہ ہے. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، سو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل سخت ہے اللہ کی یاد سے. اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ واضح گمراہی میں ہیں. سامعین کرام، یعنی اسلام کے لیے سینہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، اور وہ سینہ، وہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور پہ ہوتا ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے دل سخت ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے، ان کے دل سخت ہیں، یعنی انہوں نے اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا دیا ہے. اس میں دو ہستیوں کا تذکرہ ہے، انسانوں کی دو قسموں کا تذکرہ ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو بالکل گمراہی میں پڑے ہوئے. اور سامعین کرام، بات میں یہ بھی دوبارہ عرض کر دوں کہ یہ قرآن ہمارا حال ہے، یا تو ہمارا حال اس کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے. اور آج کی جو ہم نے آیت پڑھی ہے خاص طور پہ اس میں ان دونوں کیٹیگریوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، جو ہدایت پہ ہیں اور جو ہدایت پر نہیں ہے، یا جن کے دل میں اسلام اپنے رب کا نور ہے، اپنے رب کا نور ہے، اسلام کا نور ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی ہے اور ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. اب ظاہر ہے
ان دونوں میں سے ایک کیفیت تو ہماری ہے سامعین کرام۔ بہرحال تذکرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس پہ غور و فکر شروع کرتے ہیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، وہ انسان، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ دونوں انسان ہیں، ایک وہ شخص ہے جس کا دل نرم ہے، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان کے دل جو ہے نرم ہو جاتے ہیں، جلد اور دل ان کے نرم ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد۔ بہرحال یہ دل کی ایک تو سختی ہوتی ہے سامعین کرام، یہ آپ کو معلوم ہے یا ہونا چاہیے کہ دل یا تو سخت ہے یا سخت نہیں ہے، نرم ہے۔ اللہ کی یاد کے لیے دل خشوع رکھتا ہے، عاجزی رکھتا ہے، نرم ہے ان کا دل۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جن کا دل سخت ہے۔ اب یہ دونوں ایک تو برابر نہیں ہے، ظاہر کے حساب سے بھی، یعنی جو ظاہری دنیاوی کیفیات ہیں، قلبی کیفیات، ان کے حساب سے بھی برابر نہیں ہے، اور آخرت میں بھی ان کا حساب کتاب بالکل برابر نہیں ہوگا۔ اچھا، اب افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، یہ آیت جب ہم پڑھتے ہیں اور تھوڑا غور و فکر کرتے ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ متقین، اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کا سینہ کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ آج عام طور پہ سامعین کرام میں عرض کروں کہ ہمارا سینہ اسلام کے لیے تنگ ہے، جو نیکی کے معاملات ہیں اس کے لیے ہمارا سینہ تنگ ہے۔ آپ دیکھیں، ہم میں بخل کی ایک صفت پائی جاتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ جو ہے اس کے بارے میں ہمارا سینہ تنگ ہے، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے ہم بخیل واقع ہوئے۔ مال ہے اس کو سینت کر کماتے ہیں اور رکھتے ہیں اور جمع کرتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے سامنے کرم۔ انسان جو ہے وہ کنجوسی جو ہے اس کی، وہ جو ہے اخلاق رذیلہ، اس میں مبتلا ہے۔ بہرحال سینہ اسلام کے لیے کھل جانا، تھوڑا میں پہلے آپ کو یہ ایک حدیث سے یہ مضمون تھوڑا سا واضح کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ سینہ اسلام کے لیے کھل جانے کا یہ علامات کیا ہیں؟ یعنی ٹھیک ہے، ایک یعنی ایمان تو ہے ہمارا کہ ایک شخص کا قلب جو ہے، سینہ جو ہے اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، پھر وہ رب کی طرف سے ایک نور پہ ہوتا ہے۔ تو اس کی علامات جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کرام نے اس کی علامات طلب کی کہ حضور اس کی علامات کیا ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامات یہ بتائیں کہ العنابۃ الی دار الخلود، یعنی ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف راغب اور مائل ہونا، یعنی اس شخص جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا گیا اور رب کی طرف سے ایک نور پہ ہے، اس شخص کے ظاہری یعنی جو اس کی علامات کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ العنابۃ الی دار الخلود والتجافی عن دار الخلود عن دار الغرور، ہمیشہ رہنے والے وہ شخص جو ہے، پہلے میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تھوڑا سا، ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف رغبت، مائل ہونا، والتجافی عن دار الغرور، اور دنیا کے گھر، دھوکے کے گھر، دار الغرور سے دور رہنا، والتأہب للموت قبل نزولہ، اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری میں مصروف ہو جانا، یہ علامات ہیں اس شخص کی۔ یعنی جو شخص آخرت ہر وقت اس کا، یعنی ظاہر ہے کہ آخرت تو ہماری منزل ہے سامنے کرام، آخرت میں جانا ہے، پھر رب سے ملاقات اور رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ایک خیال جو ہے وہ انسان کے ہمیشہ پیش نظر رہتا ہے، اور یقینی طور پہ جو متقین ہیں
ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو جو شخص جو ہے ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف مائل رہے، متوجہ ہو، ایک تو یہ علامت ہوگی۔ دوسری، دنیا دھوکے کے گھر دار الغرور کہا گیا ہے، حدیث میں الفاظ ہیں کہ دار الغرور سے وہ دور رہے گا، التجافی عن دار الغرور، یعنی پہلو تہی کرے گا، یعنی اس کے جو مشاغل ہیں یا جو اس کی اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا، اگرچہ یہ باتیں خلاف اسلام نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں نے تو صرف اسی کو اپنا مقصد حیات بنا لیا۔ آج کیا کھائیں گے، کل کیا کھائیں گے، یہ تو ہم نے پرسوں بھی کھایا تھا اور آج تو کوئی نئی چیز بنائیں گے، کیا پہنیں گے۔ آپ دیکھیں یہ ڈپارٹمنٹل سٹور جو ہیں، کپڑے کے سٹور بھرے ہوئے ہیں کپڑوں سے، خواتین کو کپڑے پسند ہی نہیں آتے، ایک جوڑا ایک مہینہ پہن لیتی ہیں یا 2 دفعہ پہن لیتی ہیں، پھر کہتے ہیں نیا جوڑا چاہیے، یہ تو عورتوں نے دیکھ لیا ہے، اب ہم کیا پہنیں گے۔ یعنی جو جوڑا ایک مرتبہ کسی کی نظر پڑ گئی آپ کو پہنے ہوئے، ہم نے تو یہ پہنا ہوا ہے، اب وہ جو ہے بوریوں کی بوریاں جمع ہو رہی ہیں اور پھر آپ اس کو بانٹ رہے ہیں۔ بہرحال یہ یعنی ساری توجہ جو ہے آپ کے کھانے پینے اور رہنے، کیا مشاغل ہیں، چلو کہیں سیر پہ چلتے، چلو کوئی ہلا گلا کرتے ہیں، یہ علامات نہیں ہیں اس شخص کی جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور یہ اس کی علامات نہیں ہے جو ہم نے اپنا لی ہے۔ ہماری تو ظاہر ہے ساری توجہ جو ہے سامنے کرام ظاہر کی طرف ہے، اور ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف ہم راغب نہ ہیں نہ ہونا چاہتے ہیں۔ یعنی میلان جو ہے ہمارا دنیا کی طرف ہے، دنیا کی نعمتوں کی طرف ہے، ہمارا قلبی میلان جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ ظاہر کو ہم یعنی ظاہری کی جو چند باتیں ہیں اس پہ ہم خوشیاں مناتے ہیں، اور ظاہر کے کچھ باتیں ایسی ہیں جن پہ ہم غم کرتے ہیں۔ یہ باتیں دنیا دیکھیں خوشی اور غم کی جگہ نہیں ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، دنیا جو ہے وہ ایک محنت کی جگہ ہے، محنت، جد و جہد، جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں محنت کرو جتنا کہ اس کا حق ہے۔ تو بہرحال یہ میں آپ کو بتا رہا، یہ حدیث پہ ہم وہ کر رہے ہیں کہ ہمارا راغب ہے ہم دنیا کے گھر کی طرف، دھوکے کے گھر کی طرف، ہمارا یہ ہمیں مرغوب ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا ہے، آپ کو میں نے پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ جن کے دل سخت ہیں اللہ کی یاد سے، تو ان کے لیے خرابی ہے، ویل خرابی، ہلاکت۔ ویل دوزخ میں ایک گڑھا ہے جس سے دوزخ جو ہے دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، اس طرح کے مفہوم ہے حدیث کا، ویل۔ تو جناب یہ دوزخ کے لیے تیاری کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی ہے نا، اولئک فی ضلال مبین، یہ واضح گمراہی میں ہیں یہ لوگ، جن میں یہ علامات پائی نہیں جاتی جو شرح صدر کی علامات ہیں، جو نورانی دل ہے جس میں یہ علامات پائی نہیں جاتی، تو پھر وہ اپنا انجام دیکھ لے۔ دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں، یا تو آپ کا سینہ اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے یا بند ہے۔ میں اپنی طرف سے یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، یا بند ہے، یعنی یا اسلام کے طریقہ کار کو اور خالص اللہ کے سامنے سر جھکانے کو آپ معاذ اللہ ایک مصیبت سمجھتے ہیں، ایک زحمت سمجھتے ہیں، نہیں بھئی ہم سے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ شوہر کہے کہ نہیں میں تو اپنی بیوی سے اپنی مرضی سے بات کروں گا، کبھی اس کو دھمکاؤں گا، کبھی اس پہ ہاتھ بھی اٹھا لوں گا، اور اس کو میں خوش نہیں رکھوں گا، اور بس وہ میری نوکرانی ہے۔ شوہر یہ کہتا ہے، بیوی کہتی ہے نہیں میں بھی اپنی مرضی سے شوہر سے سلوک کروں گی۔ یہ عام ایک رویہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اصل میں تو یہ ہے کہ آپ کا دل نورانی ہے یا تاریکی سے بھرا ہوا ہے۔ دیکھیں دل یا نورانی ہوتا ہے یا تاریکی سے بھرا ہوتا ہے۔ ہمارے دلوں میں تو تاریکیاں بھری ہوئی ہیں، ظاہر کی تاریکیاں ہیں۔ سامنے کرام، یہ ظاہر جو کچھ بھی ہے نا،
اللہ کی یاد اس میں نہ ہو تو یہ تاریکی ہے اور یہ لعنتی چیزیں ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا کے الفاظ ہیں حدیث کے۔ دنیا لعنتی ہے اور لعنتی ہے اس میں جو کچھ ہے۔ اب ہمارے دل تو ظاہر کی یاد سے آباد، ظاہر ہی ہماری خوشی اور غم کا وہ ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا دل تو اللہ کی یاد سے آباد ہونا چاہیے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم عن ذکر اللہ، واضح الفاظ ہیں کہ جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے سخت ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی یاد ہی نہیں۔ اور سامعین کرام میں آپ کو کہہ دوں کہ بہت سے دل ایسے ہیں جو سخت ہو چکے ہیں، اب ان پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ آج بھی میں آپ کو اس بات کی شہادت دے رہا ہوں کہ بہت سے دل جو ہیں وہ سخت ہو چکے ہیں۔ آخرت، نیکی، اس اللہ کی محض اللہ کی بندگی، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسے ہوگا۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، اس کا طریقہ تو آسان ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دو اور ایک رہنما کی رہنمائی میں اپنا عمل شروع کر دو۔ لیکن بات یہ ہے، یہ علامات کا میں تذکرہ کر رہا تھا، الانابۃ الی دار الخلود، یہ صفات جو ہیں اگر آپ میں نہیں ہیں تو یہ پیدا کر لیں کہ ہر وقت ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف راغب اور مائل ہونا، الانابت، والتجافی عن دار الغرور، اور جو دھوکے کا گھر ہے اس سے پہلو تہی کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا میں ہلا گولا کرنے کی اور مزے لینے کی، مزوں کی جگہ تو آخرت ہے۔ اللہم عائشہ الا عیش الآخرہ، اللہ کے رسول نے فرمایا غزوہ خندق کے موقع پہ کہ اللہ تعالیٰ مزے تو آخرت کے مزے ہیں، فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ تو بہرحال والتجافی عن دار الغرور، یہ جو جس کے دل میں اللہ کا نور ہے، یہ ظاہر دھوکے کے گھر سے پہلو تہی کرے گا، اس میں دلچسپی نہیں ہوگی اس کی، ضروریات بس جس طرح کی آپ کو باتھ روم میں، آپ کی آسانی کے لیے مثال دیتا ہوں، باتھ روم میں آپ جاتے ہیں لیکن آپ کی کوئی خاص دلچسپی تو نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں نے تو باتھ روم کو بھی ایک ہلے گلے کا وہ جگہ بنا لی ہے، باتھ روم سنگر کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور بس بیٹھے رہتے ہیں کموڈ پہ، اخبار پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ بہرحال اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی مثال ایک جائے حاجت کسی ہے، جائے حاجت ہے، تو جائے حاجت میں آپ نے بس صرف حاجت پوری کریں اور چلے جائیں اپنے واپس اپنے رب کے پاس۔ آپ تو اللہ کے ہیں، دنیا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہم نے تو تماشا کھڑے کر لیے ہیں سامنے کرام۔ آپ دیکھیں یہ کتنے تماشے ہو رہے ہیں شادی حالوں میں، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، بن کے سور کے 300-400 مہمان ہوں گے، اور عورتیں جو ہیں خاص طور پہ ان کا یہ ہوگا کہ ہم نے تو بننا اور سنورنا ہے، اور پھر مقابلہ ہوتا ہے، مقابلہ حسن ہوتا ہے، ہر ایک دوسرے کے لباس کو دیکھتی ہے اور تاڑتی ہے کہ یہ کیا ہے، اس نے کون سا لباس پہنا ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ہے کہ یہ مومن جو ہے وہ اس سے دور بھاگتا ہے، یعنی دور رہتا ہے، والتجافی عن دار الغرور، دور رہتا ہے، استعمال تو کرتا ہے، دنیا کے ذریعے ہم نے آخرت کمانی ہے۔ سامنے کرام یہ بات نوٹ کر لیں، میں دنیا کے استعمال کا مخالف نہیں ہوں، نہ اسلام میں کوئی رہبانیت ہے، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ تو وَالتَّأَهُّبُ لِلْمَوْتِ قبل الورود، قبل الورود یا قبل نزولہ، اس کے دونوں معنی میں آ رہے ہیں کہ موت سے آنے سے پہلے یہ تیاری میں ہوتا ہے، اس کی تیاری کرتا رہتا ہے، موت کب آئے گی، موت کا منتظر رہتا ہے۔ مومن جو ہے ہر وقت تیار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ مسلمان کی حالت میں تم نے مرنا ہے۔ تو اب موت کا وقت تو معین نہیں ہے، تو لہٰذا مومن جو ہے ہر وقت موت کے لیے تیار ہوتا ہے، اسی لیے تو وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، موت تو اس کو محبوب ہوتی ہے،
موت تو ایک پل ہے جس کے ذریعے محبوب سے مل جاتا ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ ایک اچھی صفت ہے جس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ بھئی دنیا میں ایسے لوگ ہیں، ایسے میرے بندے ایسے ہیں جن کا سینہ میں نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اپنے رب کی طرف سے ایک نور پہ ہوتا ہے۔ اب یہ نور ہے کیا چیز ہے سامعین کرام؟ تھوڑا سا میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، قلب المؤمن عرش الرحمن، آپ نے تو سنا ہے کہ مومن کا دل رحمان کا عرش ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آسمانوں اور زمین میں نہیں سماتا لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ یہ قلب جو ہے یہ عرش الہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ تو اس دل میں اب یہ نور کیسے آئے گا یا یہ نورانی کیسے ہوگا؟ اس کا معاملہ تو بڑا آسان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ یہ فتنے نازل ہوتے رہتے ہیں اور انسان کے دلوں پہ اگر کسی نے وہ فتنہ قبول کر لیا، یعنی وسوسہ شیطانی یا وسوسہ دنیا، تو اس کے دل پہ یعنی ایک مقصد کے خلاف کام کا وسوسہ آیا، آپ نے وہ کر لیا، اللہ کی مرضی کے خلاف وہ کام کر لیا، سر انجام دے دیا، دل پہ آپ کا ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ جب آپ ایسے وسوسوں پر یعنی یا من چاہی زندگی گزارتے رہتے ہیں، آپ کا دل تاریک ہوتا جاتا ہے، داغدار ہوتا یہاں تک کہ پوری طریقے سے کالا ہو جاتا ہے، کالا سیاہ۔ لیکن دوسری طرف جو ہے اگر ایک انسان اس وسوسہ شیطانی یا دنیاوی اس کو قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا خیال رکھتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے اور اسلام کے مطابق عمل کرتا ہے، وسوسہ شیطانی یا نفسانی کو رد کر دیتا ہے اور حق پر عمل کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سفید داغ لگ جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ دل داغدار ہو جاتا ہے، سفید داغ لگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ دل براق بن جاتا ہے، نورانی بن جاتا ہے۔ اب زیادہ تو اس کی تفصیل نہیں ہو سکتی سامعین اکرام، کیونکہ یہ تو باطن کی باتیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے یہاں بھی اللہ تعالیٰ باطنی کیفیات بیان فرما رہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کا میں نے اسلام کے لیے سینہ کھول دیا ہے۔ اور یہ تھوڑا سا میں اگر آپ کو ایک ٹیسٹ بھی بتاؤں، آپ یعنی اصل اسلام تو یہ ہے کہ آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، یا اللہ کے سامنے پورے طریقے سے سر جھکا دیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو پورے طریقے سے قبول کر لیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا سینہ اسلام سے خالی ہے کہ بھرا ہوا ہے، یہ نور سے خالی ہے کہ بھرا ہوا ہے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا سینہ تنگ ہے اسلام کے لیے، دین اسلام کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے اور رسول کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کے لیے تنگ ہے آپ کا سینہ، اور بہت سے لوگوں کا تنگ ہے۔ ہم لوگ اسلام آج ہم من حیث القوم اسلام، عملی اسلام نہیں چاہتے، ہاں زبانی اسلام چاہتے، زبانی طور پہ اسلام کے قائل ہیں، لیکن یہ من حیث القوم میں آپ کی بات کروں، انفرادی طور پہ بھی ہم اسلام کے یعنی اسلام پر عمل کرنا اپنے لیے معاذ اللہ ایک مصیبت گردانتے ہیں۔ یہ میں چونکہ اسی معاشرے میں رہ رہا ہوں، آپ کو بھی معلوم ہے سامنے کرام، اسلام حقیقی طور پہ اسلامی احکامات یا اللہ کے سامنے ہماری یہ قوم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو چاہتی ہے ہم منچاہی خواہشات پر عمل کرتے رہیں، آپ دیکھ لیں سارے لوگ اسی طرح کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سینہ تو تنگ ہو گیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل سخت ہو گیا ہے سامعین کرام۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، تھوڑا سا آپ اس پہ غور کریں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بھلا جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، فہو علی نور من رب، اب یہ رب کی طرف سے ایک نور پہ ہے۔ اچھا، اب دوسرے لوگ جو ہیں فویل خرابی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کی جن کے دل سخت ہوں اللہ کی یاد سے، یعنی اللہ کی یاد کو
دل میں سمانے کے لیے وہ تیار نہیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں سامعین کرام. دیکھیں ہم منچاہی زندگی سے نجات حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم میں سے ہر شخص خاندان کی اکائی سے لے لیں، بیوی ہے، میاں ہے، بچے ہیں، ہم میں ہر شخص جو ہے خود پسند ہے اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں کرتے رہیں اور زندگی گزارتے رہیں. بہرحال یہ دل کی سختی ہے. دیکھیں یا تو آپ کا دل نرم ہوگا یا سخت ہوگا. نرم ہوگا تو وہ کھلا ہوگا اسلام کے لیے، میں نے آپ کو اچھی طریقے سے وضاحت کر دی. سخت ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے آپ کا دل غافل ہوگا. اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ واضح گمراہی میں ہیں. یہ الفاظ سن لیں، بے شک پھر آپ کا اپنا فیصلہ ہے کہ یہ لوگ جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں، سخت ہیں اور اللہ کے کلام کی ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. عام طور پہ دیکھ لیں یہی ہو رہا ہے سامنے کرام. قرآن بیان ہو رہا ہے، حدیث بیان ہو رہی ہے، ہمارا دل وہی سخت کا سخت ہے. تو بہرحال یہ کھلی گمراہی، مبین، اولئک فی ضلال مبین. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بھلا وہ شخص جس کا اللہ نے سینہ کھول دیا اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، چلیں تلاوت کر لیں. فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. ترجمہ سنا دیں. افمن شرح اللہ، پس جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، صدرہ سینہ، للاسلام اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پہ ہے. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، بس خرابی ہے سخت دلوں والوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے سخت ہیں یا غافل ہیں. اولئک فی ضلال مبین، یہ واضح گمراہی میں ہے. سامعین اکرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. What about someone whose heart God has opened to Islam so that he follows a light from his Lord? Woe to those whose hearts are hardened against the mention of God. Those are in manifest error. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.